بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس سیاق و سباق میں اس بیان کو پیش کیا ہے، بیان فرمایا ہے، یہ کفار و مشرکین جو اللہ رب العالمین کی بات کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، دلائل آ جانے کے باوجود، نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ نہیں ماننے کو تیار تھے، ان کو کہا لیکن اس بات کو اگر ہم اپنے اوپر بھی منطبق کریں، مسلمانوں پر، کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمارے گرد و پیش میں کیسے کیسے مسائل، پریشانیاں، دقتیں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں اور دقتوں کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، راہیں بتائی گئی ہے، اللہ کی رحمت، اس کی نصرت، اس کی مدد کا راستہ صاف صاف بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس چیز کو اختیار کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ناکامیابی گھیرتی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ لیکن ہم اگر غور کریں تو دوسروں کی بات چھوڑیے، مسلمان بھی قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس تناظر میں یہ اس آیت کا سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی کتاب اور شریعت کے بعد تم اور ہم اور آپ کون سی بات مانیں گے؟ کیا ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، دنیا میں کتنے واقعات اور حوادث ہو رہے ہیں، ابھی ہم رونا رو رہے ہیں گزشتہ 2 مہینے سے لگ بھگ، اگرچہ کہ فلسطین کا معاملہ 60-70 سال پرانا ہو چکا، 1948 سے اسرائیل کا ناپاک وجود قائم ہوا جب سے اس علاقے میں، تب سے جو ہے کچھ نہ کچھ مسائل جاری ہیں، اور مختلف موقعوں پر، خاص موقعوں پر قتل عام ہوتا ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے لہو سے وہ سرزمین سرخ ہے، سیاہ ہے، اور اس وقت جو کچھ سازش ہو رہی ہے عالمی سطح پہ اسرائیل کی طرف سے، اور پھر اس میں ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ڈفلی اور بجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہاں، ابھی حماس یا دوسرے لوگوں نے 100، 150، 200، 250 لوگوں کو چھڑوایا، اس سے زیادہ اسرائیل نے اس کے بعد حملے میں مار دیا۔ آپ نے اس لیے چھڑوایا ہے کہ مار دیا جائے؟ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتا رہے، اپنے قیدیوں کو چھڑا لیا، آپ نے جنگ بندی کے لیے کوئی مضبوط معاہدہ کروایا ہی نہیں، وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان صرف چیخ چلا رہا ہے، عوام تو عوام، خواص بھی، حکومتیں بھی، اور سب ایک دوسرے کی شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بے رحم قسم کا دشمن مسلط ہے، اور نہتے عوام پر، بچوں، عورتوں پر کھلے عام دنیا کے ضمیر کے سامنے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے ظلم ڈھا رہا ہے، ان کی جان مال سے کھیل رہا ہے، ان کی سرزمین پر پہلے سے جو بہت سارے حصے پر قبضہ ہے، مزید قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم چیخ چلا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سنا نہیں، جانا نہیں، علماء نے بیان نہیں کیا، میں نے خود بہت ساری جگہوں پر کئی مرتبہ ان باتوں پر گفتگو کی، اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کے مسائل کا اصل حل کیا ہے، قرآن و حدیث بیان کرتی ہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ابھی 2 روز پہلے، یہ تو خاص مسلمانوں کا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ادھر مسئلہ ختم ہوتا ہے، دوسری طرف پیدا ہوتا ہے، وہاں کچھ کم ہوتا ہے، تیسرا پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم اصلی حل نہیں اختیار کرتے۔ اصلی حل سے مراد ابھی جو میں گفتگو کرنے والا ہوں، توحید، نیک عمل، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی شریعت کی پابندی، مسلمانوں کے آخرت ہی کا نہیں، دنیا کے سارے مسائل کا حل یہی ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سے بھی یہ سوال ہے اللہ کا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد، قرآن کے بعد تم کون سی بات مانو گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی 2 روز پہلے ایک تجزیہ دیکھ رہا تھا میں، چنئی میں جو سیلاب آیا، شہر میں پانی بھر گیا، اموات ہوئی، نقصان ہوا، شہر کے بہت سارے آباد علاقوں میں پانی جم گیا، کئی فٹ اونچا، گاڑیاں، کاریں، سامان بہہ گئے، بجلی پانی کے راستے بند ہو گئے، بجلی کٹ گئی، غذائیں نہیں پہنچ رہی ہیں، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، کئی لوگ مر گئے، ڈوب گئے۔ تو اس تناظر میں رپورٹیں اور نقصانات کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے، خبریں بتاتے ہوئے، اس نے ایک جملہ کہا درمیان میں، تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار نے یہ کہا کہ آج کل اگر آپ دیکھیں تو رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں، دنیا کی بہت بڑی تنظیمیں، سروے کرنے والی سنستھائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ساری دنیا میں قدرتی آفات کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں سیلاب ہے، ہاں، کہیں اور کوئی ایسی چیزیں بیماری کی شکل میں وبا پھیل رہی ہے۔ چائنا میں ابھی ایک نیا کہہ رہے ہیں بیکٹیریا تھا، وہ چائنا میں پھر سے بیماری ایک پھیلی ہے، اور کل کی خبر ہے کہ دلی میں 7 مریض اس کے پائے گئے۔ ایسی بیماریاں، آفتیں، طوفان، سیلاب، یہ بڑھ گیا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہماچل پردیش، پھر اڑیسہ اور ایسے کئی مقامات پر ہندوستان میں آتا رہا، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، اور پھر زمین کا ڈھہ جانا، بجلی کا گرنا، بہت سے لوگوں کا موت کا شکار ہو جانا۔ اب یہاں بھی تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار جو غیر مسلم ہیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، مسلمان بھی غور نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے، تبصرہ نگار نے کہا کہ اس میں صرف قدرت کا دخل نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ انسانوں کا دخل ہے، اور اس سلسلے میں بتایا کہ ترقی اور وکاس کے نام پر حکومتیں بہت ساری ندیوں اور نالوں کو بند کر رہے ہیں، پانی کے راستوں کو محدود کر رہے ہیں، وینٹیلیشن اور ہوا کے انتظامات کو اس طرح سے کنجسٹڈ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہوا اور آکسیجن لوگوں کو نہیں ملتی، ہاں، ندیوں کو پاٹ کر وہاں بلڈنگیں بنا دی گئی اور اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں۔ غریب آدمی اگر ایسی جگہ پر بستا ہے تو کہتے ہیں کہ اتیکرمن ہے، ناجائز تجاوز ہے، قبضہ ہے، اور گورنمنٹ کرتی ہے فلڈ ایریا میں
پانی کی جگہ، ندی کی جگہ کو پاٹ کر تالاب کو ختم کر کے وہاں اگر بساتی ہے، درختوں کو کاٹتی ہے، پہاڑوں کو بلا وجہ تراشتی ہے، وہاں مکانات بناتے، کہتے ہیں وکاس ہے، ترقی ہے. تو اس کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا سبب ہے ان آفات کا، طوفان، سیلاب، ہوائیں، اور پھر زمینوں کا دھس جانا، پہاڑوں کے تودوں کا بڑے بڑے ٹکڑوں کا گر جانا، اور اس سے بڑے بڑے حادثات کا رونما ہونا. تو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی اب ایسی سوچ بنتی جا رہی ہے، جبکہ ایک ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے. ایک پتا بھی اللہ کی مرضی اور فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا. یہ ہمارے عقائد کا بنیادی حصہ ہے. تو اب سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، یا کوئی اور افتاد اور آفت آ رہی ہے، یا دشمن مسلط ہو کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، عزتوں سے جائیداد کو کھیل رہا ہے، عزتیں پامال کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی سے اور اس کے فیصلے سے ہو رہا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ اگر تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے عذاب. یہ کیا ہے؟ آزمائش میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں، اگر صبر کرے تو اور درجات کی بلندی. یہاں بے عزتی نہیں ہوتی، جبکہ عذاب میں رسوائی اور بے عزتی بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو دارالاسباب بنایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اگر ایک حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظالم حکمراں اور حکومت کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو یہ موقع دینے والا کون ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ غلط فیصلے کر رہا ہے، وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ فرعون کی فرعونیت اس وقت تک چلی جب تک اللہ نے چھوٹ دی. اگر اللہ کی چھوٹ نہ ہوتی تو وہ کمزوروں پر ظلم کر پاتا، بنی اسرائیل کو غلام بنا پاتا. جب تک چھوٹ دی. جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے اس کے لشکر کے ساتھ اس کو ڈبا دیا. یہ اس کی سنت اور اس کا قانون طریقہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سارے واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے فیصلے اور مشیت کے مطابق ہو رہے ہیں. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.